اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جن کی غلامی پہ ہم سب کو فخر ہے۔ پاکستان میں باہر جانے کے حوالے سے، ڈنکی لگانے کے حوالے سے بہت ساری اخبارات میں بھی آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی، اور آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پاکستانی جو ہیں ان کی زندگیاں جو ہے وہ اپنے خطرے میں ڈال کر وہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ ماؤں کے لال ایسے ہوتے ہیں جو تو پہنچ جاتے ہیں ان میں ایک دکا، لیکن زیادہ تر بیٹوں کی جب لاشیں ان دیہاتوں میں پہنچتی ہیں، ان گھروں میں پہنچتی ہیں جو ڈنکی کے ذریعے باہر جانا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ ایک قیامت صغریٰ کا منظر ہوتا ہے۔ اور بلا شبہ اس سے نہ صرف ہمارے وہ لال دنیا سے چلے گئے، ماؤں نے اپنے لال کھو دیے، بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کا جو امیج ہے وہ بھی کافی خراب ہوا۔ تو اس حوالے سے آج میں آپ کی ملاقات اپنے ایک بڑے ہی محبت کرنے والے دوست سے کروانے جا رہا ہوں۔ رانا عمران صاحب ان کا نام ہے، اور وہ ابھی ہم سیالکوٹ میں ایک سیمینار تھا ان کا، جس میں انسانی سمگلنگ کے حوالے سے، روک تھام کے حوالے سے انہوں نے کچھ کمیونٹی کو بریف کیا، بتایا لوگوں کو کہ پاکستان میں کتنے فیصد لوگ جو ہیں وہ ڈنکی کے ذریعے جاتے ہیں، قانونی طریقے سے جانے کا کیا طریقہ ہے، غیر قانونی طریقے جانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ اپنے چینل کی وساطت سے آپ تک وہ معلومات پہنچاؤں، تاکہ اگر کوئی دوست دیکھ کے اس سے رہنمائی حاصل کرے تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ تو آئیے میں آپ کی ان سے ملاقات کرواتا ہوں۔ جی السلام علیکم رانا صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ وعلیکم السلام جی آصف صاحب، اللہ پاک کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ آپ سنائیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ سر، پہلے تو آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ لاہور سے ڈسکا آئے، آپ نے سیالکوٹ میں سیمینار کیا، ادھر پورے پنجاب میں کر رہے ہیں۔ تو چونکہ میں نے آپ کا تھوڑا سا تعارف کروا دیا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کمیونٹی میں جا کر کیا پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جس طرح آپ نے بتایا کہ پاکستان سے جو بیرون ملک جانے کا رجحان ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہیومن سمگلرز ہیں وہ لوگوں کی خواہشات سے اپنا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لوگوں کو غیر قانونی طریقہ کار میں ملوث ہونے میں اکساتے ہیں، ان کو سبز باغ دکھاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یا معلومات کی کمی کی وجہ سے جو ہے ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور اپنے مال جان دونوں کا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ نمبر 2، بیرون ملک جانے کے حوالے سے ہمارے لوگوں کے ذہن میں بہت سارے جو ہے وہ مس انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی گئی ہے کہ قانونی طریقہ کار بہت مشکل ہے، قانونی طریقہ کار بہت مہنگا ہے، اور اس طرح سے آپ جا نہیں سکتے۔ تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بس پہنچ جائیں، پہنچنے کے بعد وہاں پہ لائف سیٹ ہے۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ پاکستان سے جو بھی بندہ جاتا ہے اس کا مقصد پہنچنا نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ پہنچ کے باعزت طریقے سے روزگار کمانا مقصد ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان اور ICMPD انٹرنیشنل سینٹر فار مائیگریشن پالیسی ڈیولپمنٹ نے مل کر 2 سینٹرز بنائے ہیں، ایک لاہور میں اور ایک اسلام آباد میں، جن کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کو قانونی طریقہ سفر کے بارے میں مستند معلومات فراہم کرنا اور غیر قانونی طریقہ کار میں درپیش مسائل، خطرات اور نتائج کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید یہ کوئی باہر بھجواتے ہیں، تو مائیگرینٹ ریسورس سینٹر کسی کو نہ تو ہم باہر بھجواتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی کا پروسیس کرتے ہیں۔ ہاں البتہ بیرون ملک جانے کے حوالے سے جتنی بھی معلومات ہیں، طریقہ کار کیا ہے، ریکارڈ ڈاکومنٹس کون سے ہیں، کہاں سے جاب سرچ کی جا سکتی ہے، اتھینٹک سورسز کیا ہیں، اتھینٹک جاب پورٹلز کون سے ہیں، ڈیمانڈ کیا ہے، سکلز کون سی ریکوائرڈ ہیں، سکل کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے، تو یہ ساری معلومات ہم لوگوں کو فراہم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بیرون ملک کے حوالے سے کسی کو کسی بھی قسم کی کسی تصدیق کی ضرورت ہے، مثال کے طور پہ کوئی جاب آفر لیٹر آتا ہے یا کوئی جاب ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں یا کوئی ایجنٹ جو ہے یا OEP کی ویریفیکیشن درکار ہے، تو اگر کوئی بھی بندہ ہمارے ساتھ رابطہ کرتا ہے تو ہم
متعلقہ اداروں سے ان کو تصدیق بھی کروا کے دے دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو ہماری سروس ہے وہ ریفرل کی ہے، چونکہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان کے جتنے بھی جو ادارے ہیں جو مائگریشن کو ڈیل کرتے ہیں وہ ہمارے سٹیک ہولڈر ہیں۔ تو اگر کوئی بھی بندہ چاہے وہ پاکستان میں موجود ہے یا بیرون ملک چلا گیا اور وہاں پہ کسی مسئلے پریشانی کا شکار ہے یا اس کی شکایت ہے، تو جب وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرتا ہے تو ہم ڈائریکٹلی تو اس کی شکایت کو حل نہیں کرتے، لیکن اپنے ریفرل میکانزم کے ذریعے ہم اس کو متعلقہ ادارے کے ساتھ لنک کرواتے ہیں اور اس کی شکایت درج کروانے میں اس کو مدد فراہم کرتے ہیں۔ جی سر، بہت شکریہ۔ عمران صاحب یہ بتائیں کہ کتنے فیصد پاکستانی جو ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے باہر جا رہے ہیں یا گئے ہیں، وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، موسٹلی جو ہے یہ فگرز دینا تو بہت مشکل کام ہے کہ غیر قانونی طریقہ کار سے جو ہے وہ کتنے لوگ گئے ہیں یا جا رہے ہیں، لیکن چونکہ لوگوں کے پاس قانونی طریقہ سفر کے بارے میں معلومات کی کمی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہیں، جو ان کا فرسٹ سورس آف انفارمیشن ہے وہ یا تو کوئی ایجنٹ ہے یا وہ کوئی ایسا بندہ ہے جو پہلے غیر قانونی طریقہ سفر میں جو ہے وہ ملوث رہا ہے، تو وہ اسی سے معلومات لے کے وہ اسی طریقہ سفر کے پہ خود کو ڈال لیتے ہیں۔ تو ہمارا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچائی جائیں کہ قانونی طریقہ سفر جو ہے وہ بہت آسان اور بہت سستا ہے، اور لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ آپ اس قانونی طریقہ سفر کو اڈاپٹ کر سکیں۔ سر بھائی، آپ فرما رہے تھے سیمینار میں کہ پاکستان میں کتنے ایجنٹ ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں یا جو جن کو یہ اختیار حاصل ہے؟ ٹوٹل پاکستان میں بتا رہے تھے کتنی فگر ہے جو کہ قانونی طریقے؟ دیکھیں جی، پاکستان میں جو ہے وہ ایجنٹ یہاں پہ ہمارے سوسائٹی کے اندر المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو بندہ 2 دفعہ خود باہر سے ہوا ہے وہ بھی ایجنٹ بن گیا ہے، جس کے 2 بھائی باہر ہیں وہ بھی ایجنٹ بن گیا ہے، جس کے 2 بیٹے باہر ہیں وہ بھی ایجنٹ بن گیا ہے، یا جس نے 1-2 لوگوں کو پہلے کسی ریفرنس سے بھجوا دیا تو وہ بھی ایجنٹ بن گیا ہے۔ حالانکہ ایجنٹ مینز او ای پی بننے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ادارہ ہے، بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ، اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا پڑتا ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ایک لائسنس جاری کرتے ہیں جو کہ آپ کی پہچان ہوتا ہے، اور اس وقت پورے پاکستان میں تقریباً 4886 کے قریب جو لوگ ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، جو لائسنس ہولڈر ہیں پورے پاکستان میں، اور اس میں سے بھی جو ہے وہ صرف 2614 کے قریب تقریباً جو ہے وہ لوگ اس وقت ایکٹیو ہیں۔ باقی یا تو کسی کا لائسنس ایکسپائر ہو گیا ہے یا کینسل ہو گیا ہے یا سسپینڈ ہو گیا ہے یا کسی نہ کسی وجہ سے وہ انویلڈ ہو گیا ہے، اس نے یا رینیو نہیں کروایا، تو ابھی صرف 2614 کے قریب لوگ ہیں جو تقریباً جو لوگ قانونی طور پہ مجاز ہیں کہ وہ ایز اے او ای پی کام کر سکتے ہیں۔ دوسرا سر یہ بتائیں کہ جس طرح بھی آپ کمیونٹی کو بھی بتا رہے تھے، ہمیں بھی بتا رہے ہیں، اکثر پروگرام میں بتاتے ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے جانے سے ایک تو ہماری وہ ماؤں کے لال، ہمارے بیٹے، عالمی سطح پر پاکستان کی جو بدنامی ہوتی ہے وہ تو بہت زیادہ ہوتی ہوگی۔ اس حوالے سے ہم اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ آپ کے کسی ادارے سے رابطہ کرنا چاہے رہنمائی کے لیے تو اپنا نمبر بھی آپ بتا دیں۔ جی بالکل جی، اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ نوجوان لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن اس میں نوجوان لوگ جو ہیں وہ سکلڈ ورکر کے طور پہ چاہیے۔ سکلڈ ورکر جو ہے وہ ان کی ڈیمانڈ ہے، اور سکل حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کے ٹیوٹا کے انڈر، پی وی ٹی سی کے انڈر، نیوٹیک کے انڈر ادارے موجود ہیں جو فری آف کاسٹ جو ہے وہ سکل سکھانے کے لیے موجود ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ جو آپ نے سوال کیا کہ پاکستان کے امیج کی بات، اگر کوئی بھی بندہ غیر قانونی طریقہ سفر اختیار کرتے ہوئے کسی بھی ملک میں جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ایک اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اور دوسرے نمبر پہ بغیر قانونی دستاویزات کے کسی بھی ملک کی سرحد کو پار کرنا ایک سنگین جرم ہے، اور ایک سنگین جرم کا مرتکب بندہ جب کسی بھی ملک میں جائے گا تو اس کی کیا ریپوٹیشن ہوگی وہ آپ تو خود تصور کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ
جو بھی بندہ پاکستان سے بیرون ملک جاتا ہے تو وہ وہاں پہ اس کی جو اپنی پہچان ہے اسلم اکرم زید بکر وہ تھوڑی سی پسے پشت آ جاتی ہے. سب سے پہلے اس کی جو پہچان بنتی ہے وہ ایز اے پاکستانی ہوتی ہے, اور وہ اگر غیر قانونی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ اس حساب سے کر رہا ہے. اسی لیے ہمارا مائیگرنٹ ریسورس سینٹر کا یہ آبجیکٹیو ہے کہ جو بھی بندہ پاکستان سے جا رہا ہے یا جانے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اپنے لیے مستند, بہتر اور مفید معلومات حاصل کرے تاکہ فیصلہ سازی کرتے ہوئے وہ اپنے لیے ایک بہتر اور مفید فیصلہ کر سکے, تاکہ وہ خود بھی محفوظ رہے, اس کے خاندان کے لوگ بھی محفوظ رہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان کا نام بھی محفوظ رہے. اس والے سے اپنا کوئی رابطہ نمبر یا کوئی ویب سائٹ؟ جی, اگر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہتا ہے معلومات لینے کے لیے تو وہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0300021123. ہمارا ہاٹ لائن نمبر ہے 0304112123. تو کوئی بھی بندہ جو معلومات لینا چاہتا ہے وہ منڈے ٹو فرائیڈے 9 to 5 PM جو ہے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے معلومات حاصل کر سکتا ہے. بہت شکریہ جی. ابھی آپ نے گفتگو سنی رانا عمران صاحب کی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت سارے ایسے نوجوان جو کہ قانونی طریقے سے باہر جانا چاہتے ہیں اور ان کو گائیڈ لائن چاہیے تو وہ ان نمبروں پہ رابطہ کرے. اور بلا شبہ ہمارے یہ بیٹے یہ ماشاءاللہ ہماری پاکستان کا مستقبل ہے, ہم نے ان کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات بہتر کرے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو باہر جانا ہی نہ پڑے. پاکستان زندہ باد.